اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، انسان کو اللہ سے جو سب سے زیادہ چیز دور کرتی ہے وہ گناہ ہے۔ تو جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حق بات کی طرف آتا نہیں ہے، حق بات اس کو اچھی نہیں لگتی۔ جس طرح گناہ کرنے کا اس کی بے برکتی ہے، اسی طرح گناہ چھوڑنے کا ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے اور اس پر انعام بھی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے وقت میں بے برکتی، اس کے مال میں بے برکتی، کاروبار میں بے برکت، اور دنیا کے اندر یہ سزائیں ہیں، پھر آخرت کے اندر اس کو سزا ملی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے کسی آدمی کو پاؤں پر چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ کو ہم چوٹ سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹنا، اس کو ٹانگ ٹوٹنا سمجھتے ہیں، بھئی یہ اس کو تکلیف ہے۔ کسی کو بخار ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، وہ ہم اس کی تکلیف، اس کی بیماری کو سمجھتے ہیں، ہاں بھئی اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ پریشانی ہے۔ کسی کا کاروبار ختم ہو جائے، کسی کی دکان کو آگ لگ جائے، وہ نقصان ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں بھئی اس کو بڑا نقصان ہوا ہے، اس کو بڑا خسارہ ہوا ہے۔ لیکن ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، گناہ کے جو اثرات ہیں بے برکتی کے، ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم اس کو کچھ معمولی سمجھتے ہیں، بھئی یہ گناہ ہی تو ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، تانا دے دیا، بغض رکھ لیا، کینہ رکھ لیا، ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے ہم ناواقف ہیں۔ مثلا کسی نے جھوٹ بولا، اب اس کے کاروبار میں جھوٹ بولا تو مال کے اندر، کاروبار کے اندر بے برکتی۔ کسی لین دین کے معاملے میں کسی سے جھوٹ بولا، اس میں بے برکتی۔ اولاد کے ساتھ جھوٹ بولا، اولاد نافرمان۔ بیوی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، بیوی نافرمان۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ جب وہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت خامد کے اوپر بیوی کو مسلط کر دیتے ہیں اور بیوی کو خامد پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی بے برکتی، نحوست اتنی ہوتی ہے، بچے مخالف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے خوبصورت، اس کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، یہ بات نہیں مان رہا، چڑچڑا ہو گیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کرتے ہیں، ہم ان کو اچھے اخلاق نہیں سکھاتے، ہم ان کو گناہ کے بارے میں بتاتے نہیں، ہم ان کو جھوٹ کی بے برکتی، جھوٹ کی نحوست ہم اولاد کو شروع سے بتاتے ہی نہیں۔ جب ہم اولاد کو بتائیں گے جھوٹ بولنا کتنی بے برکتی ہے، چوری کرنا، غیبت کرنا، اس کے کتنے برے اثرات ہیں، تو پھر وہی اولاد ہوگی، جھوٹ بھی نہیں بولے گی، غیبت بھی نہیں کرے گی، چغلی بھی نہیں کرے گی، تو پھر اس کے اثرات یہ ہوں گے جیسے گناہ کرنے کے بے برکتی ہے، اسی طرح گناہ چھوڑنے اور نہ کرنے کے اس کے بھی اثرات ہیں، برکت ہے، ثواب ہے، اولاد فرمانبردار ہوگی۔ جب ہم اولاد کو بتائیں گے یہ گناہ ہے، وہ اس کو گناہ سمجھے گی اور اس کے برے اثرات اس کے ذہن میں ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی کہ وہ ہمارے فرمانبردار بنے۔ جب انسان کاروبار میں، لین دین میں والدین سے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ رب العزت اس رشتے کے اندر، اس مال کے اندر، اس لین دین کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ برکت کیسے ہوتی ہے؟ بے برکتی گناہ کی یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی بے برکتی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ الجھتے جاتے ہیں، وہ اس کو سلجھا نہیں سکتا۔ اولاد اس کی ہے،
گناہوں کی بے برکتی سے اسے نافرمان ہوتی جاتی ہے، دور ہوتے ہیں۔ کاروبار ہے، گناہوں کی بے برکتی سے کاروبار کے اندر ہر وقت پریشانی، ہر وقت سوچ ہی سوچ ہے کہ اس کو صحیح کیسے کیا جائے، گاہک نہیں آ رہے، مال پورا نہیں ہو، یہ گناہوں کی بے برکتی۔ جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو میرے دوستو اسی طرح جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے تو اس کے برکت کے اثرات بھی، اور اللہ رب العزت اس کا مزہ اور اس کی حلاوت محسوس فرما لیتے ہیں۔ انسان کو بڑا سکون ہوتا ہے جب انسان گناہ نہیں کرتا، تو دکان پر بیٹھے ہوئے بھی اس کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ تجارت کو سنت سمجھ کے کرے گا، برکت سمجھ کے کرے گا، وہ پھر اس کو جو ہے وہاں بھی سکون ملے۔ نہیں تو آج ہر انسان کاروبار کی وجہ سے پریشان۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ پہلے وہ کہتے تھے گناہوں کو چھوڑ دو، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ پھر کہتے واطیعون، اور ہماری اطاعت کرو، فاتقوا اللہ واطیعون۔ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو مانے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا تو میرے دوستو ہم سے گناہ خود بخود چھوٹتے جائیں گے، اس کی برکت ہم پھر محسوس کریں گے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت ہوتی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور پیغمبر کی اطاعت کرو، فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مسجد جمعہ جو ہے جس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں، ہجرت کے دوران وہاں آبادی میں وہ مسجد تعمیر کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا ہجرت کے دوران، مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد جمعہ آتی، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور میری اطاعت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جمعہ میں غالباً یہ بھی فرمایا کہ اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھ کا اندھا ہو، اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھ کا اندھا ہو، اصل اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو۔ دل کا اندھا کیا ہے کہ اسے نظر نہیں آتا، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اس کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے، اس کو حق بات صلاحیت نہیں کرتی، حق بات اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ہے اصل اندھا، اس کو حق بات کی سمجھ نہیں ہے۔ آنکھوں کا اندھا اندھا نہیں ہے، بلکہ فرمایا دل کا جو اندھا ہے وہ اصل اندھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر، ہم اپنی روزمرہ کی روٹین پر غور کریں کہ ہم کون سے موقع پر گناہ کر جاتے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، پھر ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور اس کی بے برکتی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑا چھوٹا سا جو ہے یہ جھوٹ ہی تو تھا، اس کی کیا ہوگا۔